میں ایک چھوٹے سے شہر میں اکیلا رہتا ہوں. میرا گھر ہے، مطلب بنگلو میں رہتا ہوں. یہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ اسی گھر میں پیش آیا تھا. جاب کے بعد میں اپنے گھر پر اکیلا ہی ہوتا ہوں. ایک رات ایسے ہی سخت سردیوں کی رات میں اکیلا تھا. باہر بہت ہیوی سنو فال ہو رہا تھا، اتنا کہ اگلے دن کے لیے آفیشلی آف اناؤنس کر دیا گیا تھا. میں لانج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. میرے اس شہر میں سب جگہ ویسے ہی جلدی سناٹا ہو جاتا ہے رات کے 9 یا 8 بجے تک، اور آج تو اور ہی ہیوی سنو فال تھا، اس لیے ہر جگہ خاموشی اور بھی زیادہ تھی. یہ خاموشی اور دیر رات میں میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں حیران، کیونکہ مجھے کسی مہمان کے آنے کی کوئی توقع ہی نہیں تھی. خیر، میں نے جا کے پیپ ہول سے دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی. اس کے چہرے پہ میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ کسی بات کو لے کر فکر مند ہے، پریشان ہے. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اتنی شدید ٹھنڈ کے حساب سے گرم کپڑے نہیں پہنے تھے، بس ایک سویٹ شرٹ اور جینز بس. میں دروازہ کھولنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا. اتنے میں اس نے میرے دروازے پر دوبارہ دستک دی. میں نے سوچا بس اب کھول لینا چاہیے، کیا پتا کوئی مدد کے لیے ہو میرے دروازے پہ. میں نے دروازہ کھول کے اس سے پوچھا کہ کون ہو، کیا چاہیے اور کیوں یہاں ہو. تو وہ بڑے معصوم سے انداز میں گھبرائی ہوئی سی مجھے کہنے لگی کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی تھی، ہمارا کچھ جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مجھے یہیں بیچ سڑک پر ہی چھوڑ گیا. اب میں خاموش، کیونکہ بڑی عجیب سی بات تھی یہ. اتنے میں اس نے کہا کہ اگر رات گزارنے کے لیے مجھے آپ کے گھر میں کہیں جگہ مل جائے، کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ ہے اور ہر جگہ ہیوی سنو فال سے راستے بھی بند تھے، تو میں کہاں جاؤں، کوئی کیب بھی نہیں کر سکتی تھی. میں نے جھجکتے ہوئے اسے اندر بلایا کیونکہ مجھے کمفرٹیبل نہیں ہو رہا تھا اسے اندر بلانا. خیر، وہ جیسے ہی اندر آئی تو میں اس کے پیچھے پیچھے تھا. مطلب بڑی عجیب سی بات تھی کہ گھر میرا تھا اور وہ مجھ سے آگے جا رہی تھی، اور میرے کہے بغیر ہی وہ ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گئی. میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. اتنے میں اس نے بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے کال کرنی ہے، میں 2 منٹ یہاں سے آتی ہوں. اب وہ میرے ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن کے بیک ڈور کی طرف گئی. میں نے اسے جانے دیا کیونکہ وہ فون پر شاید کسی سے پرائیویٹ میں بات کرنے گئی تھی، لیکن مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، اس لیے میں اسے چھپ کر اب دیکھنے لگا تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے یہ. اتنے میں وہ وہاں سے جا کر بیک ڈور کا دروازہ کھولتی ہے. یہ دیکھ کر میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ یہ کیا ہوا مجھے سمجھ نہیں آیا، اور میں نے دیکھا کہ اگلے ہی لمحے 2 بڑے بڑے جوان مرد بھاری میرے گھر کے اندر گھس آئے. یعنی وہ اس لڑکی کے ساتھی تھے اور یہ سب کسی پلان کے تحت میرے گھر میں گھس رہے تھے. میں تو بہت گھبرا چکا تھا. اب اس اکیلے گھر کو میں چھوڑ کر جاتا، کہاں جاتا، کس سے مدد لیتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ تینوں قدم میرے پیچھے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، مجھے فالو کر رہے ہیں. جو باہر سے آئے تھے ان کے منہ ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ وہ لڑکی تھی. یہ پورا کوئی گینگ تھا جو مجھے اکیلا دیکھ کر مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا یا کیا میں نہیں جانتا. خیر، میں اپنے کمرے میں نے خود کو باتھ روم میں چھپا لیا تھا. شکر ہے کہ فون اس وقت میرے پاس ہی تھا. میں نے کال ملانے کی پولیس کو کوشش کی، لیکن اتنی زیادہ گھبراہٹ میں انسان کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. تو اس گھبراہٹ میں مجھ سے کال مل نہیں پا رہی تھی. میں نے سوچا کہ میں یہاں سے جان بچا کر کیسے بھاگوں، کیونکہ وہ میرے دروازے کے بالکل باہر ہی کھڑے تھے اور مستقل میرا دروازہ توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. پتہ نہیں وہ مجھے مارنے آئے تھے یا لوٹنے آئے تھے گھر میں کچھ، لیکن وہ میرے پیچھے تھے. خیر، مجھے اتنے میں بس ایک ہی راستہ سمجھ آیا. باتھ روم کی کھڑکی سے میں نے چھلانگ لگا دی. بچ گیا اس لیے کیونکہ یہ سنو فال ہو رہا تھا، نیچے خوب برف تھی اور برف نے مجھے بچا لیا. وہاں سے بھاگتا بھاگتا میں اسٹریٹ کی طرف آیا اور جب سانس میں سانس آئی تو میں نے پولیس کو کال کر لیا. میں وہیں اسٹریٹ پر کھڑے ہی انتظار کرتا رہا، اور جب میں نے پولیس کے سائرن سنے کہ اس علاقے میں پولیس آ چکی ہے تب میں اپنے گھر کی طرف بڑھا. جا کر دیکھا تو وہ لوگ تو بھاگ چکے تھے کیونکہ پولیس کا سائرن بجا. میں اپنے گھر میں انٹر ہوا تو دیکھا کہ کمروں میں کہیں بھی کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی تھی. وہ صرف اتنے وقت میں جتنا انہیں ہاتھ آ سکا میری لاؤنج میں الٹ پلٹ کر کے گئے تھے. کچھ چیزیں غائب بھی تھیں لیکن وہ ہاتھ نہ آ سکی. میرے لیے یہ واقعہ بہت خوفناک تھا. اب اکیلے رہنے سے مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے کیونکہ کسی کا حملہ آور آپ پر ہونا یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے.